السلام علیکم. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. چند ماہ پہلے جب مجھے کینیڈا آنے کی توفیق ملی تو وہ صرف مشرقی کینیڈا کا دورہ تھا. ٹورانٹو چونکہ جماعت کا مرکز ہے اس لیے وہیں تک دورہ محدود رہا اور مغربی کینیڈا کا کوئی پروگرام نہیں بن سکا. اس دفعہ جب امریکہ کا پروگرام بنا تو ہمارے ایک دوست نے جو پہلے کینیڈا رہتے تھے اب امریکہ جا چکے ہیں انہوں نے مجھے ایک اس سے پہلے وعدہ یاد دلایا کہ آپ نے جسپر پارک میں کچھ دن ذاتی طور پر الگ ٹھہرنے کا ایک دفعہ ذکر کیا تھا اور میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ آپ میرے مہمان رہیں گے. تو اب آپ کو میں وہ یاد دلاتا ہوں. یہ پیغام مجھے کسی ذریعے سے ملا تو اگر ہو سکے تو جسپر پارک کا دورہ اس دفعہ رکھ لیا جائے. بس وہ ذاتی دورہ جو جسپر پارک کا تھا اللہ تعالیٰ نے اس پہلو سے بہت مبارک کر دیا کہ کینیڈا ہی کے مغربی حصے میں 2 جمعے پڑھنے کی توفیق ملی ہے. ایک جمعہ ایسی جگہ پڑھا گیا جہاں وینکوور کی تقریباً تمام جماعت شامل ہوئی اور اس کے علاوہ سیاٹل کی جماعت کی بھی بھاری نمائندگی وہاں تھی. لیکن وہ پڑھا گیا کینیڈا کے ساحل میں، کینیڈا کی سرزمین میں، یعنی بارڈر کراس کرنے کے بعد.
اور دوسرا جمعہ آج یہاں کیلگری میں پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ وقت محدود ہونے کی وجہ سے آپ کی اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کا موقع نہیں مل سکتا، یعنی انفرادی، تفصیلی، ذاتی اور فیملی ملاقاتیں ممکن نہیں ہیں۔ چونکہ یہ ممکن نہیں تھا کہ سب سے مل سکتے، اگر ایسا کرتے تو پھر مل بیٹھ کر جو اجتماعی گفتگو ہے اس کا وقت نہیں ملنا تھا۔ اس لیے میں نے امیر صاحب سے یہ درخواست کی کہ چند ایسے استثناء جو بعض دفعہ کرنے پڑتے ہیں ان کے سوا ذاتی اور فیملی ملاقاتیں نہ رکھی جائیں۔ اس لیے آج کا پروگرام یہ ہوگا کہ جمعے کے بعد ہم ایک کسی ذاتی گھر میں جہاں پہلے سے انتظام ہے وہاں کچھ عرصے کے لیے جائیں گے، پھر 5 بجے ہمارا باقاعدہ دوسرا جماعتی پروگرام شروع ہوگا، اور 5 بجے 1 گھنٹہ کی ملاقاتیں رکھی ہیں، وہ بھی جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے استثنائی صورت میں ہیں۔ بعض ایسے ملاقاتیں ہیں جن سے میں پہلے کبھی وعدہ کر چکا تھا اور موقع پر مجھے یاد دلایا گیا، اس لیے مجبوری تھی، اور بعض اور مصلحتوں کے پیش نظر جو جماعتی مصلحتیں بھی ہیں ملاقاتیں رکھنی پڑتی ہیں۔ کسی کو مقامی انتظامیہ سے یا امیر صاحب سے شکوے کا محل نہیں ہے۔ یہ مناسب نہیں ہوگا کہ لوگ کہیں کہ فلاں کی کروا دی اور فلاں کی نہیں کروائی۔ جو کچھ بھی ہوا ہے میری ہدایت پر، مشورے کے بعد اور میری اجازت سے ہوا ہے، اس لیے اس بحث کو بے وجہ نہ چھیڑیں کہ کس کو موقع ملنا چاہیے تھا اور نہیں مل سکا۔ ہاں، اجتماعی ملاقات کے لیے انشاءاللہ 7 بجے وقت رکھا گیا ہے، 7 سے لے کر 6 بجے وقت رکھا گیا ہے، 6 سے لے کر 7:30 تک انشاءاللہ ہم اکثر حصہ مردوں میں بیٹھ کر گفتگو کریں گے۔ جس نے اپنا تعارف کروانا ہوا اسے موقع ملے گا۔ بہت سے ایسے احمدی دوست ہیں جو پاکستان سے یا کسی اور کینیڈا کے حصہ سے اس علاقے میں میرے گزشتہ دورے کے بعد آئے ہیں، اور ان سے جو خصوصاً پاکستان سے آئے ہیں ان سے تو 10-11 سال سے، بعض دفعہ 12 سال سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ان میں بھی آگے پھر مختلف قسمیں ہیں۔ جب ملاقات کی خواہش مندوں کی فہرست دیکھ رہا تھا، میں نے امیر صاحب سے کہا کہ جب میں پاکستان ہوتا تھا تو بعض ان میں سے ایسے ہیں جب وہاں بھی ان کو ملنے کی خواہش نہیں ہوئی، تو اب کینیڈا آ کے کیوں زائد حق تسلیم کیا جائے۔ اس لیے جو پرانے سلسلے سے گہرا تعلق رکھنے والے خدام ہیں، کاموں میں پیش ہیں اور جماعتی خدمت کی وجہ سے حق رکھتے ہیں، ان کو بہرحال فوقیت ملنی چاہیے۔ لیکن کم کرنے کے باوجود پھر بھی فہرست اتنی لمبی بن گئی تھی کہ 3 گھنٹے میں بھی وہ چیدہ ناموں کے ساتھ فیملی ملاقاتیں ممکن نہیں تھیں۔ یہ تو معذرت کا حصہ ہے۔ انشاءاللہ باقی ملاقات 6 بجے اجتماعی طور پر ہم اکٹھے بیٹھیں گے اور آپ کو موقع ملے گا۔ جو دوست بعد میں آئے ہیں وہ کھڑے ہو کر اپنا تعارف کروا سکتے ہیں، اور اس طرح آمنے سامنے بیٹھ کر سب سے اجتماعی گفتگو ہو جائے گی۔ امیر صاحب نے فرمایا ہے کہ اس کے بعد چند منٹ کے لیے خواتین میں بھی جانا ہوگا، کیونکہ بہت سی خواتین ایسی ہیں جو بعد میں تشریف لائی ہیں، ان کو بھی خواہش ہوگی کہ ان سے بھی گفتگو ہو جائے۔ یہ تو حصہ ہے معذرت والا۔ اب میں اس سلسلہ مضمون کی طرف لوٹتا ہوں جس پر میں کچھ عرصے سے خطبات دے رہا ہوں۔ ایک لمبے عرصے تک میں نے عبادات کے موضوع پر خطبے دیے، ان کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی، ان کی انسانی زندگی میں اہمیت کو واضح کیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلقات درست کیے بغیر اس زندگی کا کوئی بھی مقصد نہیں رہتا۔ محض ایک جانوروں کی طرح زندہ رہ کر کھا پی کر مر جانا ہے، اس کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور یہی فرق ہے انسان اور حیوان میں
کہ انسان کو وہ استعدادیں بخشی گئی ہیں، وہ نور فراست عطا کیا گیا ہے جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ سے ایک باشعور رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ ویسے تو ہر مخلوق کا خدا سے ایک رابطہ ہے، اور کوئی مخلوق خواہ آپ اسے بے جان سمجھیں، بے شعور سمجھیں، اللہ سے رابطے سے عاری نہیں ہے، اور اپنی اپنی توفیق کے مطابق جسے ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ کی حمد کرتی ہے۔ لیکن انسان اور باقی مخلوقات میں فرق یہ ہے کہ انسان وہ استعدادیں رکھتا ہے جس سے خدا تعالیٰ سے باشعور تعلق قائم کر سکتا ہے، جیسے انسان کا انسان سے تعلق ہوتا ہے۔ یہ لمبا سلسلہ ہے جس کو انشاءاللہ جب نارتھ امریکہ میں ٹیلی ویژن کا کام جاری ہو جائے گا تو پھر ہم مناسب وقت میں سلسلہ وار دوبارہ شروع کریں گے، کیونکہ آپ میں سے بھاری اکثریت ایسی ہے جو وہ خطبے نہیں سن سکی، ان کے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن وہ ضرورت بہت ہے، کیونکہ اللہ سے تعلق استوار کیے بغیر انسان سے صحیح معنوں میں تعلق استوار نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو حصہ ہے یہ تو آپ آئندہ انشاءاللہ 1-2 ماہ کے اندر سلسلہ وار سن سکیں گے، لیکن آج کل میں جس موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں وہ انسانوں کے انسانوں سے تعلقات کا مضمون ہے، جس کا گہرا تعلق اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کے ساتھ ہے۔ ایک انسان جو خدا سے تعلق رکھتا ہے اس کے خدا سے تعلق کے حالات تو اکثر ہم پر پوشیدہ رہتے ہیں، لیکن خدا سے تعلق کے نتیجے میں وہ بنی نوع انسان سے جیسے تعلقات رکھتا ہے وہ ہمیں دکھائی دینے لگتے ہیں، اور وہ ایک ایسی چیز ہے جسے چھپایا نہیں جا سکتا، اور وہی معاملات ہیں جس سے انسان کا باخدا یا بے خدا ہونا معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ان تعلقات سے وہ رسمی تعلقات مراد نہیں جو مہذب قوموں میں تہذیب کے نام پر جاری ہیں، بلکہ وہ تعلقات مراد ہیں جو ایک باخدا، سب سے بڑے باخدا برگزیدہ انسان حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اللہ کے تعلق کے نتیجے میں سیکھے، اور خدا کی محبت کے نتیجے میں خدا کی مخلوق سے جو طبی محبت پیدا ہوئی اور اس محبت کے جو تقاضے تھے وہ آپ نے نہ صرف خود ادا فرمائے بلکہ ہمیں بھی سکھایا کہ اگر تم باخدا ہو تو یہ کچھ کرنا ہوگا، آپس کے تعلقات کو اس طرح درست کرنا ہوگا۔ ان تعلقات کی کمی بسا اوقات جماعت میں بھی نظر آتی ہے، اور اس انسانی تعلق میں رکھنوں کی وجہ سے مجھے ان کی عبادت میں رکھنے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ محض یہ کہنا کہ یہ انسانی تعلقات کی خرابیاں درست نہیں ہیں، جس کے تعلقات اللہ سے درست ہوں اس کے انسانی تعلقات ہموار ہو جاتے ہیں اور ان میں بہت کم رکھنے دکھائی دیتے ہیں۔ بعض دفعہ رکھنے دکھائی دیتے ہیں تو دیکھنے والے کی آنکھ کا قصور ہوتا ہے، اور اس کی ٹیڑھی نظر ایک باخدا انسان کے انسانی تعلقات کو ٹیڑھا دیکھنے لگتی ہے، جیسا کہ بعض اندھے اور دشمن اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسانی تعلقات پر بھی حرف رکھنے لگتے ہیں۔ بس مراد یہ نہیں کہ ٹیڑھی آنکھوں والوں کو بھی یہ تعلقات درست دکھائی دیتے ہیں، عام سرسری نظر میں انسان جو تقوی کے اعلیٰ مدارج نہ بھی طے کر سکا ہو، اگر معمولی انصاف کی نظر سے بھی دیکھے تو اسے خدا والوں کے تعلقات میں کوئی رکھنا دکھائی نہیں دے گا۔ بس اس پہلو سے میں جماعت کی تربیت کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ جب تک ہم بحیثیت احمدی مسلم اپنے اندرونی تعلقات کو مثالی نہ بنا لیں اس وقت تک ہم بنی نوع انسان پر اسلام کے غلبے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ اسلام کا غلبہ جو محض نظریاتی غلبہ ہو، جو کوئی اخلاقی انقلاب برپا نہ کر سکے، جو کوئی روحانی تبدیلی پیدا نہ کر سکے،
وہ بالکل بےمعنی اور بے حقیقت ہے، اور کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے غلبے کی کوئی پیشگوئی نہیں فرمائی۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تمام انسانوں پر دنیا اس مذہب کو غالب فرما دے گا، فرمایا محمد رسول اللہ کو تمام ادیان پر غالب فرما دے گا۔ یعنی محمد رسول اللہ کے اخلاق، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن، آپ کی بود و باشت، آپ کی طرز معاشرت، آپ کے بنی نوع انسان سے تعلقات، آپ کے خدا تعالیٰ سے تعلقات ہر دوسرے دین پر غالب آ جائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ احمدی ایک ایسا خوبصورت آسمانی معاشرہ قائم کریں جس میں وہ جہاں جہاں بھی ہوں دنیا کو جزیروں کی طرح دکھائی دینے لگیں، ایسے جزیروں کی طرح جو ان میں رہتے ہوئے بھی ان سے الگ ہوں اور نہایت دلکش اخلاقی مناظر پیش کرتے ہوں۔ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مضمون میں جو متفرق نصائح ہیں، ان میں سے بعض کا انتخاب میں پہلے کر چکا ہوں، بعض کا آج کے خطبے کے لیے انتخاب کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمائی اور بخاری سے لی گئی ہے، فرمایا اس کی طرف دیکھو جو تم سے کم درجے کا ہے، کم وسائل والا ہے، اس شخص کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر اور اچھی حالت میں ہے۔ یہ شکر کا ایک انداز ہے۔ اب یہ بہت ہی مختصر الفاظ میں بہت گہری نصیحت ہے۔ بہت سے انسانی تعلقات کے رخنے اس نصیحت کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اول تو یہ غور طلب بات ہے کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھتے ہیں مگر حقارت سے دیکھتے ہیں، اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھتے ہیں مگر حسد کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ اپنے سے نیچے کو دیکھو اور اوپر کو نہ دیکھو؟ یہ کیوں نہ فرمایا کہ اپنے سے نیچے کو دیکھو تو حقارت سے نہ دیکھو بلکہ محبت سے دیکھو؟ دوسری جگہ فرمایا ہے، یہاں یہ نہیں فرمایا۔ اگر آپ غور کریں تو اس میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حد گہری فراست کی روشنی ملتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو شخص نیچے دیکھے اور حقارت سے دیکھ رہا ہو، اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اوپر حسد سے نہ دیکھے، کیونکہ جو نیچے حقارت سے دیکھتا ہے اس کو یہ برداشت ہی نہیں ہو سکتا کہ اس سے اوپر بھی کوئی خوشحال انسان ہے۔ بس اوپر نہ دیکھنے نے اس مضمون کو کہ ایک طرف کو ایسا قطع کر دیا ہے کہ دوسرے حصے پر اس کی بہت ہی عمدہ روشنی پڑتی ہے اور ساری بات کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اپنے سے نیچے دیکھو اور اوپر نہ دیکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو حسد کا مادہ رکھتے ہیں، جو کسی کی خوشحالی سے جلتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو اپنے سے کم تر لوگوں کی ضرورتوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں اور ان سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ ان کی طرف نہ دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر نظر ڈالیں گے تو حقارت کی نظر ڈالیں گے، ورنہ ان کو پرواہ کوئی نہیں کہ نیچے کون لوگ ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم دیکھو تو نیچے کی طرف دیکھو اور اوپر نہ دیکھو، اس سے شکر پیدا ہوتا ہے۔ اوپر اگر انسان دیکھتا رہے اور ان لوگوں کو دیکھے جو ان سے بالا ہیں، ان کو خدا نے دولتیں اور دوسری انعامات زیادہ عطا کیے ہیں یا ذہنی اور قلبی صلاحیتیں زیادہ بخشی ہیں، تو ایسے شخص کی زندگی ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہتی ہے اور ہمیشہ ناشکری کے خیالات دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا، مجھے نہیں دیا، یا اس نے یہ اپنے ذرائع سے حاصل کر لیا اور میں نہیں کر سکا۔ تو ساری زندگی میں ایک تلخی گھولی جاتی ہے۔ لیکن ایک انسان اگر نیچے کی طرف دیکھنے کا رجحان رکھتا ہو تو وہ لوگ جو اس سے کئی طرح سے کمتر ہیں، ذہنی لحاظ سے کمتر ہیں یا جسمانی استعدادوں کے لحاظ سے کمتر ہیں یا مالی استعدادوں کے لحاظ سے کمتر ہیں
रहन सहन और दुनिया के दीगर आराम के ज़राए में वो निस्बतन कमतर हैं, तो उसकी तवज्जो उनके लिए हमदर्दी और एहसान की तरह से, एहसान के ज़ाविये से होगी और हक़ारत के ज़ाविये से नहीं होगी, क्योंकि इसके साथ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्र की शर्त लगा दी है कि ये मैं तुम्हें शुक्र करने का तरीक़ा सिखा रहा हूँ। बस जो शख्स अपने से कमतर को देखे वो हमेशा शुक्र में मुब्तला रहेगा कि अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि मुझे ये भी मुयस्सर है और वो भी मुयस्सर है और इन सलाहियतों में मैं उससे बेहतर हूँ। इस पहलू से अगर आप दुनिया में तमाम माजूरों और मजबूरों को देखें या गरीबों को देखें या मजलूमों को देखें तो आपके अंदर हमेशा ये एहसास तशक्कुर ज़िंदा रहेगा कि अल्लाह ताला ने आपको बहुतों से बेहतर इनाम अता फरमाए हैं जिनके आप हकदार नहीं थे, जो आपने कमाए नहीं हैं। क्योंकि अगर आप अपने आप को हकदार समझें और ये यकीन करें कि ये कुछ आपने कमाया है तो फिर शुक्र का जज्बा पैदा नहीं हो सकता। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सब कुछ तेरी अता है, घर से तो कुछ न लाए। बहुत ही प्यारा शेर है और इसी मज़मून पर रोशनी डाल रहा है कि वो शख्स जो ये समझता हो कि जो कुछ भी मिला है अल्लाह की नेमत है और उसकी मर्ज़ी है, वो मालिक है, जितना चाहे दे, उसी पर हम राज़ी रहें और फिर ये यकीन करें कि ये हमारी मेहनत या हक़ के नतीजे में नहीं बल्कि अता के नतीजे में है। तो ऐसे इंसान की ज़िंदगी गुर्बत और तकलीफ़ में भी संवर जाती है और उसका रोज़मर्रा का अपने माहौल से बर्ताव और उनसे उठना बैठना और मिलना जुलना एक शुक्रगुजार बंदे की तरह हो जाता है। अपने से कमतर से वो जब मिलते हैं तो एहसान के साथ मिलते हैं और जो शुक्रगुजार हो और ये समझे कि मेरा हक़ नहीं था, मुझे अता किया गया है, वो जो महरूम हैं उनके लिए उनके दिल में ज़्यादा हमदर्दी पैदा होती है और उनके लिए खर्च करने पर तैयार रहते हैं। अगर ये ना कर सकें तो उनके लिए दुआएं करते हैं और उनसे शर्मिंदा रहते हैं कि ये जो इनको नहीं मिला और मुझे मिला है, अगर मैं हकदार नहीं था तो फिर लाजिम है कि इनके लिए मैं कुछ ना कुछ करूं और इनकी तकलीफ़ों को कम करूं और इनकी खुशियों में अपनी खुशियां शरीक कर दूं। ये वो मज़मून है जो बड़ा वसी है। इस मज़मून पर बाज़ दफ़ा मैंने पूरे खुतबात सर्फ किए हैं, लेकिन ये इतना गहरा और तफसीली वसी मज़मून है कि इसका एक दो खुतबों से हक़ अदा नहीं हो सकता। बहरहाल हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में बहुत ही गहरी फ़िरासत है और तमाम इंसानी नफ्सियात का निचोड़ है। अगर आप इस पर अमल नहीं करेंगे तो इस वक्त जो बाकी दुनिया का हाल है वही हाल जमात का हो जाएगा। वो सब एक दूसरे से अमवाल में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश हसद के नतीजे में है। एक दूसरे को अच्छा देख नहीं सकते और ये हाल जब मुआशरे में हो जाए तो घर घर आपस में बंट जाते हैं। जिस बला का नाम हमारे मुल्क पंजाब में शरीका रखा जाता है वो यही बला है जो एक दफ़ा वारिद हो जाए तो घरों को उजाड़ देती है और पीछा नहीं छोड़ती। एक ख़ानदान का हिस्सा है वो निस्बतन गरीब है, दूसरे ख़ानदान पे अल्लाह ताला ने दूसरे हिस्से पर निस्बतन ज़्यादा नेमत अता फरमा रखी है, तो उनको देखते हैं और आग लग जाती है कि ये क्यों हमसे अच्छे हैं और उसके नतीजे में दुश्मनियाँ पैदा होती हैं और शरीके की दुश्मनियाँ कई किस्म के बदरंग इख्तियार कर लेती हैं, रिश्ते उजड़ जाते हैं। आपस के ताल्लुकात के नतीजे में यानी दुनियावी ताल्लुकात के नतीजे में बाज़ रिश्ते भी करने पड़ते हैं और वो रिश्ते नेमत की बजाय एक अजाब बन जाते हैं। बस ये बहुत ही बड़ी हलाकत है जिससे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اس نصیحت کے ذریعے ہمیں بچا لیا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ ان تمام قوموں میں، ان تمام خاندانوں میں جن میں یہ وبا موجود ہے، یہ بلا آ پڑی ہے کہ وہ اچھے کو اچھا نہیں دیکھ سکتے، وہ اس نصیحت کو سن کر اس پر عمل کر کے اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے سے نیچے کو دیکھیں گے، ان سے ہمدردی کا سلوک کریں گے۔ اگر یہ سلسلہ ہو تو سلسلہ وار سب سے اچھا اپنے سے کمتر سب سے جھک کر ملے گا اور ان سے حسن سلوک کرے گا۔ اس کی نعمت سے باقی خاندان کے لوگ بھی حصہ پائیں گے، اس کی رحمت اور شفقت کا باقی سب بھی مورد بنیں گے، اور اس طرح یہ تعلقات نفرتوں اور حسد کے میں منتج ہونے کی بجائے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن و احسان کے سلوک پر منتج ہو جائیں گے۔ میں نے کہا ذرا گرم پانی ہو یا ہلکا قہوہ منگوا دیجیے۔ مجھے کل پرسوں کچھ تھوڑا سا نزلہ ہو گیا تھا، تو اب اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں، بہت حد تک بہتر ہوں، کوئی اس میں مزید خرابی پیدا نہیں ہوئی، لیکن بولتے وقت گلا کچھ خشک ہو جاتا ہے، اس لیے مجھے پانی مانگنا پڑا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، بخاری سے لی گئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 3 شخص ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن میں سخت باز پرس کروں گا۔ ایک وہ جس نے میرے نام پر کسی کو امان دی اور پھر دھوکہ بازی اور غداری کی۔ ایسی مثالیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں تو کوئی نہیں ملتی، میرے علم میں کبھی ایسی بات نہیں آئی کہ جماعت میں کسی نے خدا کے نام پر کسی کو پناہ دی ہو اور پھر اس سے دھوکہ بازی کی ہو۔ لیکن جو جماعت کے دشمن مولوی ہیں ان میں بارہا ایسی مثالیں نظر آتی ہیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے بنگلہ دیش سے ایک فیکس ملی کہ ایک علاقے کے مولوی نے وہاں کے 9 احمدیوں کو خدا کے نام پر وعدہ کر کے بلایا کہ آؤ ہم گفتگو کرتے ہیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور بڑے اچھے پاکیزہ ماحول میں گفتگو ہوگی، مگر خدا کے نام کی پناہ دے کر پھر غنڈوں سے ان پر حملہ کروایا اور کئی تقریباً جانکنی کی حالت میں جا پہنچے۔ تو یہ وہ مضمون ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں جن سے میں قیامت کے روز سخت باز پرس کروں گا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو میرے نام کی پناہ دے کر پھر دھوکہ کرے اور کسی کو یہ یقین دلا کر کہ اللہ کی امان میں آ چکے ہو تمہیں کوئی خطرہ نہیں، پھر اسے اپنے شر کا نشانہ بنائے، اس کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا اور اس سے سختی کا سلوک کروں گا۔ پھر فرمایا دوسرا آدمی وہ ہے جس نے کسی آزاد کو پکڑ کر دھوکہ بازی اور غداری کی اور اپنے فائدے کے لیے آگے بیچ دیا، اس کی قیمت کھا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں غلامی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ غلامی کا تصور جس کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے وہ خاص جنگ کی حالتوں کے نتیجے میں جنگی قیدیوں کو غلام کہا جاتا ہے، اور تمام تر مضمون انہی کے گرد گھوم رہا ہے، لیکن کہیں اشارتاً بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ کوئی انسان کسی دوسرے آزاد انسان کو پکڑ کر اپنا غلام بنا لے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ وہ قومیں جو اسلام کے غلامی کے تصور پر تانظن ہیں اور دنیا کو کہتے ہیں کہ اسلام نے غلامی کی تعلیم دی، انہوں نے ایسی غلامی کی بنیادیں ڈالی ہیں اور اس قدر سنگین غلامی کے جرائم، غلام بنانے کے جرائم ادا کیے ہیں کہ ساری دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ امریکہ جو کثرت کے ساتھ ایفرو امریکن سے بھرا ہوا ہے، یہ اس بات پر گواہ ہے کہ افریقہ کے ملکوں سے مغربی قوموں نے دھوکہ دے دے کر لوگوں کو پکڑا
اور بہت مدت تک نہایت خوفناک جیلوں میں ٹھونسا، اور پھر وہاں سے پکڑ کر یہ ایسے حال میں امریکہ کے ساحل پر لے کے آئے کہ ایک بڑی بھاری تعداد رستے میں گندی اور ناقابل برداشت حالتوں کے نتیجے میں مر جایا کرتی تھی۔ میں جب غانا گیا تھا تو وہاں جب ان کے صدر سے ملنے گیا تو ان کے ایڈی کانگ نے مجھے محل میں وہ تہہ خانہ بھی دکھایا تھا جہاں کسی زمانے میں دھوکہ دے کر افریقن یعنی غانین افریقنوں کو پکڑ کر پہلے قید میں رکھا جاتا تھا اور پھر وہاں سے جہازوں پر لاد کر امریکہ پہنچایا جاتا تھا۔ ایسے خوفناک نظارہ تھا کہ اس کو دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں انسان کی بہیمانہ کیفیت کو دیکھ کر، اس کی بد حالت کو دیکھ کر۔ بتانے والوں نے بتایا کہ ایک ایک کمرے میں اتنے آدمی ٹھونس دیے جاتے تھے کہ وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ بیٹھنے کے لیے جو ہلنے کی جگہ ہے وہ میسر نہیں ہوتی تھی، اور ان کے لیے کوئی ٹوائلٹ کا انتظام نہیں ہوا کرتا تھا، اور خوراک اس وجہ سے کبھی کبھی روٹی پھینک دیا کرتے تھے کہ یہ مر نہ جائیں، یہ ہماری دولت ہے جو ضائع نہ ہو جائے۔ اور اس حالت میں کئی لوگ کھڑے کھڑے مر کر گرتے رہتے تھے یا پھنسے رہتے تھے اسی طرح۔ پھر جن جہازوں پر لادتے تھے ان میں ایسی کیفیت تھی جیسے دڑبوں میں ظالم لوگ مرغیاں ٹھونس دیتے ہیں، اور ان کا بھی وہی حال تھا۔ جو تاریخ میں نے پڑھی ہے معلوم ہوتا ہے کہ 25 سے 30% تک زندہ آدمی امریکہ تک پہنچتے تھے، باقی رستوں میں مر جاتے تھے۔ اور ابھی یہ مہذب قومیں ہیں، یہ اسلام کی غلامی کے تصور پر ہنستی ہیں، حالانکہ قرآن کریم کا مطالعہ کر کے دیکھیں اور اس تعلیم کو دیکھیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے متعلق فرمائی، تو ایک حیرت انگیز انسانی عظمت کا مظہر تعلیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں غلامی بنانے کا رستہ تو کوئی نہیں بتایا گیا سوائے اس کے کہ جنگ ٹھوسی گئی ہو، اور غلامی سے آزادی کے بے شمار دروازے کھولے گئے ہیں، یہاں تک کہ یہ حق بھی ہر غلام کو دے دیا کہ اگر تم جنگی غلام کے طور پر کسی کے ماتحت آئے ہو اور اس سے آزاد ہونا چاہتے ہو تو تمہارا بنیادی حق ہے، تم جتنی قیمت تمہاری طے ہو وہ وعدہ کرو اور اس کے نتیجے میں تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، پھر کماؤ اور اس کو قیمت کو ادا کرو۔ اس سے مقاتبت کہا جاتا ہے۔ کسی آزاد کو خود پکڑ کر غلام بنا لینا اور بیچنا اتنا مکروہ فعل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یہ دوسرا شخص جسے میں قیامت کے دن سختی سے دیکھوں گا اور سختی سے اس کی باز پرس کروں گا، وہ شخص ہوگا جو کسی آزاد بندے کو پکڑ کر غلام بنا لے اور اس کی قیمت کھا جائے۔ تیسرا آدمی فرمایا وہ ہے جس نے کسی کو مزدوری پر رکھا، اس سے پورا کام لیا لیکن اس کو طے شدہ مزدوری نہ دی۔ پہلی دو صورتوں میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت میں کوئی دور کا بھی ایسا امکان دکھائی نہیں دیتا کہ ان بدیوں میں ملوث ہو، لیکن مزدوری نہ دینے کا جو معاملہ ہے یہ بہت سے باریک پہلو رکھتا ہے، بہت سے پردے رکھتا ہے، اور گھروں میں جن علاقوں میں خدمتگار رکھنے کا رواج ہے ان میں عموماً یہ دیکھا گیا ہے، عموماً نہیں تو یہ نظر ضرور آتا ہے کہ بعض لوگ اپنے گھر کے نوکروں سے ویسا سلوک نہیں کرتے جو ایک خدمتگار کا حق ہے، اور اس کی تفصیل حضور نے مختلف جگہوں پہ بیان فرمائی ہے۔ کچھ حصہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں مگر یہاں اب یہ منفی رنگ میں ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کسی سے کام لے اور اس کا حق ادا نہ کرے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ سلوک فرمائے گا کہ وہ جو 3 نمایاں مجرم جن سے خدا تعالیٰ نے سختی سے باز پرس کرنی ہے
ان میں ان لوگوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ بس ظاہری طور پر اگر ایسا دکھائی نہ بھی دیتا ہو تو بعض دفعہ غفلت کی حالت میں بعض سلوک ایسے ہوتے ہیں جس سے ایک مزدور اپنے حق سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس کے متعلق جماعت کو ہمیشہ متنبہ رہنا چاہیے۔ گھر کے نوکر ہوں، جو رواج تو اب کم ہوتا جا رہا ہے، یا تجارت میں نوکر ہوں، ان سب سے ایسا حسن سلوک ہونا چاہیے کہ کوئی شائبہ بھی اس بات کا نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کو ناراضگی کی نظر سے دیکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ایک اور روایت ہے جو بخاری سے لی گئی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے، یعنی اپنے نفس کو پچھاڑ دے۔ اور یہ وہ نصیحت ہے جس پر توجہ نہ دینے کے نتیجے میں بہت بڑے بڑے دردناک واقعات پیدا ہوتے ہیں، اور بہت سے جھگڑے ایسی شکل اختیار کر جاتے ہیں جن کے نتیجے میں خاندان دکھوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لمبی مصیبتیں پیچھا کرتی ہیں، کئی خاندانوں کو مدتوں جیلوں میں وقت گزارنے پڑتے ہیں، بہت ہی بد حالتیں پیدا ہوتی ہیں ایک اس نصیحت کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں کہ ایک انسان غصے کے وقت قابو نہ پا سکے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں جو نصیحت فرمائی ہے، تفصیلی ہدایت دی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر غصہ آئے تو ایک گھونٹ پانی کا بھر لیا کرو، اس سے کچھ تھوڑی سی ٹھنڈ پڑتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جایا کرو، کیونکہ غصے کے نتیجے میں انسانی مزاج اچھلتا ہے اور بیٹھا ہوا آدمی اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور یہ اس کے برعکس صورت ہے۔ کھڑے ہوئے کو بٹھائے تو غصہ بھی ساتھ کچھ جھاگ کی طرح بیٹھتا ہے، اور اگر بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ، لیکن غصے پر قابو پانا ہے، ورنہ غصے کی حالت میں انسان ایک دفعہ مغلوب ہو جائے تو پھر اس سے دیوانوں کی طرح بعض حرکتیں سرزد ہوتی ہیں جس پر وہ ہمیشہ پچھتاتا ہے اور پھر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ بس آپ نے فرمایا کہ پہلوان تو وہ ہے کہ جب غصہ اس پر قبضہ کر رہا ہو اس وقت وہ غصے کو پچھاڑ دے، بجائے اس کے کہ کسی اور کو گرا دے۔ اب ترمذی سے ایک حدیث لی گئی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس روایت فرماتے ہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی سے جھگڑے کی طرح نہ ڈالو، اور نہ اس سے بےہودہ تحقیر آمیز مذاق کرو، اور نہ اس سے ایسا وعدہ کرو جسے پورا نہ کر سکو، یعنی جھوٹے وعدے نہ کیا کرو۔ اس میں پہلی بات یہ فرمائی، بھائی سے جھگڑے کی طرح نہ ڈالو۔ ہر وہ شخص جو ایسی بات کرتا ہے جس کے نتیجے میں جھگڑا پیدا ہوتا ہے وہ طرح ڈالنے والا ہے۔ پھر اگلا شخص اگر ضبط نہ کر سکے تو وہ معاملہ لمبا ہو جاتا ہے، پھر بعض دفعہ دونوں طرف سے زیادتیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو برائی کا آغاز کرنے والا بہت زیادہ ذمہ دار ہے، اور وہ طرح کس طرح ڈالی جاتی ہے اس کے متعلق آگے میں بعض حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، اس سے تفصیلی طور پر آپ متنبہ رہیں گے کہ کیا کیا باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے اور کیا کیا باتیں کرنی چاہیے جن کے نتیجے میں جھگڑوں کا قلع قمع ہو سکے۔ ایک دو باتیں آپ نے خود اس میں بیان فرما دی ہیں۔ فرمایا، بےہودہ تحقیر آمیز مذاق نہ کیا کرو، اور یہ وہ بیماری ہے جو انسانوں میں کثرت سے ملتی ہے، خصوصیت سے انفرادی سطح پر مشرقی قوموں میں، اور وہ علاقہ جس کا نام ہندوستان ہے، یعنی جس میں ہند و پاکستان دونوں شامل ہیں، اس علاقے میں تو یہ بیماری بہت کثرت سے ملتی ہے۔ اور مغربی قوموں میں قومیت کے حساب سے، جس کو آپ ریسزم کہتے ہیں، اس کے مادے کے طور پر دکھائی دیتی ہے، اگرچہ باشعور لوگ مغربی قوموں میں اس کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں، اور لیکن ان کو خود خطرے دکھائی دے رہے ہیں کہ اب بدلتے ہوئے سیاسی حالات میں
بعید نہیں کہ ریسزم دوبارہ سر اٹھا لے اور دوبارہ کئی قسم کی فتنے پیدا کر سکے۔ بہرحال قومی تحقیر ہو یا انفرادی تحقیر، یہ دونوں باتیں مہلک ہیں اور ان کے نتیجے میں لازماً جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ بس فرمایا کہ جھگڑے کی طرح نہ ڈالو اور اس کی بنیادی وجہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ فرمایا کہ جھگڑوں کا آغاز بسا اوقات تحقیر سے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں حدیث یہ پیش کر چکا ہوں کہ حضرت نے فرمایا کہ نیچے دیکھا کرو، اوپر نہ دیکھو۔ جو شخص نیچے تحقیر سے دیکھتا ہو اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اوپر نہ دیکھے، وہ اوپر حسد سے ضرور دیکھتا ہے۔ اس لیے یہ بات میں دوبارہ کھول رہا ہوں، مراد اس سے یہ ہے کہ نیچے دیکھو، محبت اور شفقت سے دیکھو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے اور تحقیر سے دیکھو گے تو جھگڑوں کی بنیاد ڈالنے والے ہوگے۔ بس انفرادی طور پر ہم نے دیکھا ہے مجالس میں بعض لوگوں کو عادت ہے کسی ایک شخص کے بیچارے میں کوئی نقص ہے، کوئی گنگنی آواز سے بولتا ہے یا اور کوئی جسمانی نقص پیدا ہو گیا ہے تو کئی لوگ اس کے نام رکھتے ہیں، اس کو چھیڑتے ہیں اور اس طرح تنگ کرتے ہیں۔ ایسا شخص دل میں کڑتا رہتا ہے، اگر وہ غریب اور مجبور ہو تو کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن دل میں انتقام کا جذبہ ضرور پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ جذبے پلیں اور سوسائٹی میں زیادہ ہو جائیں، بعض دفعہ ایک کمزور آدمی بھی پھر اٹھ کے انتقام کی سوچتا ہے، اگر چھرا ہاتھ میں آتا ہے تو چھرا لے کر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ کئی ایسے واقعات جھگڑوں کی صورت میں میرے سامنے آئے ہیں جہاں محض اس سے آغاز ہوا کہ کسی کو چھیڑا ہے اور بار بار اتنا چھیڑا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ شخص اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکا۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصائح میں بہت گہری حکمتیں ہیں اور تمام معاشرے کے آزار ان نصائح پر عمل کرنے سے دور ہو سکتے ہیں۔ فرمایا بےہودہ مذاق، تحقیر آمیز مذاق بالکل نہ کیا کرو اپنے بھائی سے، یہ بدتمیزی ہے، ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کی، اور تمہارے اپنے اندر تمہارے تعلقات میں یہ زہر گھولنے والی بات ہے۔ پھر فرمایا کسی سے ایسا وعدہ نہ کرو جسے پورا نہ کر سکو۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے جس کے نتیجے میں کئی قسم کے تعلقات میں رکھنے پڑتے ہیں، لیکن یہ بظاہر ایک معمولی ایسی بات ہے جس کی ہم آپس میں ایک دوسرے سے توقع نہیں رکھتے۔ آپ کہتے ہوں گے کہ یہ نصیحت مسلمانوں کو کیوں کی گئی ہے کہ ایسا وعدہ نہ کرو جسے پورا نہ کر سکو۔ امر واقعہ یہ ہے کہ ہر گھر میں ایسے وعدے ہوتے ہیں جسے پورا نہیں کیا جاتا، ایسے وعدے ہوتے ہیں جنہیں اس نیت سے کیا جاتا ہے کہ پورا کرنا ہی نہیں ہے۔ مائیں وعدے کرتی ہیں اپنے بچوں سے، وہ رو رہے ہیں، وہ کسی چیز کے لیے ضد کر رہے ہیں اور وہ ضرور وعدہ کر دیتی ہیں کہ ہاں میں تمہیں یہ چیز لے دوں گی، لیکن جانتی ہیں کہ یہ جھوٹ ہے اور میں نہیں کروں گی ایسا۔ خاوند ایسے ہیں بیویوں سے وعدے کر دیتے، مطالبے کرتی ہیں کہ ہاں یہ کام ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں یہ کرتا ہوں، اور یہ وعدے روزمرہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں، اس لیے اس بات کو اجنبی نہ سمجھیں۔ شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا جو جان بوجھ کر وعدہ کرے جو اس نے پورا نہیں کرنا۔ اکثر ہم میں سے ایسے ہیں جو کم سطح پر صحیح، محدود دائرے میں صحیح، مگر وعدے ضرور کرتے ہیں جنہیں پورا کرنے کی نیت نہیں ہوتی، اور اس کے نتیجے میں آئندہ جھوٹے وعدہ کرنے والی قوم اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ بچے جن کے گھروں میں یہ بات ہو رہی ہو، وہ بڑے ہو کر انہی باتوں پر اپنی روزمرہ کی زندگی میں عمل کرنے لگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آسان طریقہ مصیبت سے چھوٹنے کا یہ ہے کہ وعدہ کر دو اور پھر اسے بے شک پورا نہ کرو۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نصیحت بہت ہی گہری ہے اور ہماری زندگیاں سنوارنے کے لیے ان میں ایک بھی ایسی نہیں جو اسے نظر انداز کیا جا سکے۔ جہاں آپ نظر انداز کریں گے وہاں ہماری زندگیوں کے اعتبار بگڑ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو باتیں ایسی ہیں کہ
اگر کسی میں پائی جائیں تو وہ اس کے لیے کفر بن جاتی ہیں. یعنی جس شخص میں پائی جائیں خواہ وہ خدا کا منکر اور رسول کا منکر نہ ہو تب بھی اس کی ذات میں کفر کی گواہ بن جاتی ہیں، کیونکہ ایسا شخص بنیادی طور پر کفر کی کوئی آمیزش اپنے اندر ضرور رکھتا ہے، ورنہ اس میں یہ دو باتیں نہ پائی جائیں. ایک یہ کہ کسی کے حسب و نسب اور خاندان پر تان کرے. اب جو جھگڑے ہیں ان میں خاندانی جھگڑے بہت سے ایسے ہیں جن کا اس بات سے تعلق ہے. کفر کا کیا اس سے تعلق ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ شخص جو یہ یقین نہ کرے کہ جو کچھ ہے خدا کی عطا ہے اور یہ سمجھتا ہو کہ ہم اپنی ذات میں بڑے ہیں، یہ کفر بھی ہے اور تکبر بھی ہے. اور دراصل تکبر کی بعض قسمیں کفر کہلاتی ہیں. بس ان معنوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کفر قرار دیا ہے اور کفر ہی ہے. کوئی شخص اپنے خاندان کو بڑا سمجھے، دوسرے کے خاندان کی طعنہ آمیزی کرے تو یہ بات بیرونی طور پر جھگڑوں میں منتج ہوتی ہے، مگر اگر گھروں میں پائی جائے تو گھر ہمیشہ کے لیے اجڑ جاتے ہیں. اور عجیب بات ہے کہ یہ ایسی بیماری ہے جو آئے دن میرے سامنے آتی رہتی ہے. ایسی شکایتیں ملتی ہیں. بعض عورتیں ہیں وہ اپنے خاوند کو ہمیشہ یہ طعنہ دیتی رہتی ہیں کہ میں تو اپنے گھر میں ایسی تھی، ہمارا گھر تو ایسا بلند مرتبہ تھا، ہم تو اس طرح لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور مہمان نوازیاں کیا کرتے تھے، ہم نے تو کبھی کسی کا احسان نہیں لیا. تم لوگ پتہ نہیں کس کمینے خاندان سے آئے ہو جو زیر احسان، لوگوں کے نیچے جھکنے والے اور سر جھکانے والے. ہم تو ایسے نہیں ہیں. ایسی بعض عورتیں اپنی زندگی اجاڑ دیتی ہیں. بعض باغیرت مرد برداشت نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں اچھا پھر جیسے معزز خاندان سے آئی اسی معزز خاندان میں واپس چلی جاؤ، مجھ ذلیل آدمی سے شادی کیوں کی تھی. اور بعض لوگ بیچارے دب جاتے ہیں اور بالکل سر نہیں اٹھا سکتے. ان کا گھر تو قائم رہتا ہے لیکن معاشرے میں وہ ذلیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایسی بیوی کے تابع جو مرد آ جائے جو کمینی باتیں کرے، اس کا شوہر بھی کمینی باتیں کرتا ہے باہر، اور اپنے دوستوں اور ارد گرد کے ماحول میں تعلقات کے دائروں میں اس شخص کا مرتبہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. بس ایسے لوگوں کو بعض لوگ زن مرید کہتے ہیں. زن مرید کا محاورہ عام طور پر تو اچھا نہیں مگر بعض دفعہ درست ہے. اگر بد عورت ہو، بدیوں کی طرف بلانے والی ہو، غلط تکبر میں اور نخوت میں مبتلا ہو، ایسی عورت کا مرید خاوند حقیقت میں زن مرید کہلا سکتا ہے. یعنی برے معنوں میں یہ لفظ اس پر چسپاں ہوتا ہے. لیکن اس کے بالکل برعکس مرد بھی ہیں جو عورتوں کو طعنے دیتے ہیں، اپنی بیویوں کو کہہ دیتے ہیں، اور ان کے طعنے عجیب و غریب قسم کے ہیں جس پہ جب میں پڑھتا ہوں بعض دفعہ تو طبیعت متلانے لگتی ہے کہ تم کس گھر سے آئی ہو، تمہارا تو جہیز ہی ایسا تھوڑا تھا، ایسے غریب گھر کی توفیق ہی نہیں تمہیں ملی، فلاں کا اتنا بڑا جہیز آیا، فلاں نے یہ چیز دی، تم لوگ تو بڑے کمینے لوگ ہو. میں گیا تو مجھے ایک جوڑا دیا، وہ بھی شاید پرانا تھا. ایسی گھٹیا ذلیل باتیں بعض مرد اپنی بیویوں سے کرتے ہیں اور بیویاں ان کی روتی ہیں، مجھے خط لکھتی ہیں بعض دفعہ. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ طلاق کے مسائل ایسے موقعوں کے لیے ہیں. ایسے شخص کے ساتھ زندگی بسر کرنا جس کی ساتھ ساری زندگی ایک عذاب میں مبتلا رہے، صرف قربانی نہیں ہے بلکہ معاشرے پر ظلم ہے، اپنی اولاد پر ظلم ہے. کیونکہ ایسے بچے جو ایسے ماحول میں پیدا ہوں اور ایسے ماحول میں پرورش پائیں ان کی تربیت ضرور بگڑتی ہے. کبھی بھی صحیح متوازن تربیت والے بچے ایسے گھر میں نہیں پیدا ہو سکتے. تو خواہ عورت کا قصور ہو خواہ مرد کا قصور ہو، جہاں حسب و نسب کے طعنے دیے جائیں، جہاں دولت کے فقدان کے طعنے ہوں، طعنہ زنی ویسے ہی بہت بےہودہ چیز ہے، مگر جن باتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے ان میں اگر طعنہ زنی سے کام لیا جائے
تو گھر اجڑتے ہیں، قوموں کے مزاج بگڑ جایا کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کفر فرمایا ہے، فرمایا ایسا شخص خود خدا بنتا ہے۔ خدا کا بندہ اطاعت شعار جو جانتا ہو کہ میرا ایک مالک ہے جو مجھ سے جو سوال کرے گا، وہ کبھی ایسی کمینی حرکتیں نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز جسے کفر قرار دیا گیا وہ میت پر نوحہ کرنا ہے۔ اب ہمارے روزمرہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لوگوں کے عزیز فوت ہوتے ہیں، حادثات میں گزر جاتے ہیں۔ کئی مائیں ایسی ہیں بیچاری جن کا ایک ہی جوان بیٹا کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، مگر اس پر بے صبری کر کے نوحہ کرنا یہ وہ بات ہے جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر قرار دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر نعمت اللہ سے ملتی ہے اور مالک وہ ہے، اس سے یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ تو نے میرا ایک ہی بیٹا تھا کیوں بلا لیا، یا میرے خاوند کو جوانی میں مجھ سے کیوں جدا کر دیا۔ اور پھر اس بات پر اگر نظر رکھی جائے کہ جس مالک نے اس ابتلا میں ڈالا ہے وہ مالک یہ استطاعت رکھتا ہے اور قدرت رکھتا ہے کہ اس عارضی زندگی کے بعد اتنا عطا کرے کہ جو کچھ کھویا گیا ہے اس پر احساس جو کھوئے جانے کا احساس کا غم ہے وہ بعد میں شرمندگی پیدا کرنے کا موجب بن جائے۔ یہ مرنے کے بعد ہی نہیں، اس دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان اگر کچھ کھو دیتا ہے اور اللہ کی خاطر صبر اور رضا اختیار کرتا ہے تو اس کے بعد خدا تعالیٰ ضروری نہیں کہ فوراً آمنے سامنے لین دین کی طرح اسے فوراً کچھ دے دے، مگر ایسے صبر کرنے والوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی زندگیاں ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اتنی بہتر ہو جاتی ہیں کہ اپنی پہلی حالت جس پر وہ روتے ہیں وہ اس کے سامنے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتی، بالکل معمولی چیز ہے، لگتا ہے جیسے ضائع ہوئی۔ مگر اگر خدا اس دنیا میں نہ بھی دے تو وہ خدا اس دنیا کا بھی ہے اور دنیا کے بعد کی زندگی کا بھی خدا ہے۔ دنیا کی بعد کی زندگی کے مقابل پر یہ زندگی بہت ہی چھوٹی اور بے معنی ہے، عارضی ایک مقام ہے۔ جو اسے ہمیشہ کا ٹھکانہ سمجھ لے اس کے اندر ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ جو یہ سمجھے کہ یہ عارضی ہے اور مجھے خدا کے حضور پہنچنا ہے، سب نے وہیں جانا ہے، اس کے دل میں ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور وہ زیادہ ہمت کے ساتھ صدموں کو برداشت کر سکتا ہے۔ بس جتنا خدا پر یقین کم ہو اتنا ہی انسان واویلا کرتا ہے۔ یہ ایک طبی بات ہے۔ ایسے خاندان مجھے ملتے رہتے ہیں۔ ابھی کینیڈا کے اس عارضی دورے پر بھی ایک خاندان سے میری ملاقات ہوئی جن میں ایک ماں کا ایک بچہ بہت ہی پیارا اور جوان بیٹا اچانک ہاتھ سے جاتا رہا، اور وہ سارے خاندان بہت ہی غم زدہ اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اب ان کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں آئے گی۔ ان کو میں نے سمجھایا، ان کو میں نے بتایا کہ دیکھو خدا والوں اور بے خداؤں میں ایک فرق ہوا کرتا ہے۔ اگر تم نے اسی طرح رہنا ہے جس طرح بے خدا لوگ کرتے ہیں تو جو ہاتھ سے جا چکا ہے جتنا مرضی رو پیٹو وہ واپس کبھی نہیں آئے گا۔ ناممکن ہے کہ تمہارے نوحے، تمہارے غم، تمہارے واویلے، تمہارے شکوے کھوئے ہوئے کو واپس لے آئیں، لیکن جو ہے، جو تمہارا تھا یعنی خدا، وہ ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ تو کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ ایک ادنا چیز کو چھوڑ کر اس سے اعلیٰ چیز کو بھی انسان ہاتھ سے گنوا بیٹھے۔ ایک چیز ضائع ہوئی تو ہوئی، جو اعلیٰ چیز ہے اس کو کیوں گنوائے؟ ایک بے وقوف کا لطیفہ آپ لوگ سنتے ہیں، ایک پیالی لے کر تیل لینے گیا، پیسے ذرا زیادہ دے بیٹھا اور جو اس پیالی میں جو تیل کی قیمت، جو پیالی میں جتنا تیل آتا تھا اس سے زیادہ تیل خرید لیا۔ جب وہ پیالی بھر گئی تو بیچنے والے نے پوچھا کہ میں باقی تیل کہاں ڈالوں؟ تو اس نے پیالی الٹا دی کہ پیچھے جو کپی چھوٹی سی ہے اس میں ڈال دو۔ تو اس نے کہا ہے تم نے تو اپنا پہلا تیل بھی ضائع کر دیا۔ اس نے فوراً سیدھی کر لی اور جو کپی میں ڈالا تھا وہ بھی گیا۔
یہ لطیفہ ہے لیکن ہماری زندگیوں میں صادق آتا ہے. ہم جب بھی کوئی نقصان اٹھاتے ہیں اور واویلا کرتے ہیں اور صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں تو دراصل اپنے خدا سے شکوہ کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے کیا کر دیا. گویا ہم سے تیرا سلوک ظالمانہ ہے. ہمارا تجھ پر گویا یہ حق تھا کہ ہم سے ہمیشہ خدمت گاروں کی طرح سلوک کرے اور ہم سے کبھی دی ہوئی چیز کبھی واپس نہ لے. یہ جو سلوک ہے یہ کفر ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک بہت پیارا بیٹا مبارک احمد جب بچپن میں فوت ہوا تو اس کے مزار پر کندھا کرنے کے لیے جو شعر آپ نے شعر لکھے تھے جو مزار پر کندھا کروائے گئے بعد میں، وہ ان میں ایک یہ تھا کہ بلانے والا ہے سب سے پیارا، اسی پہ اے دل تو جاں فدا کر. کہ بہت پیارا پاکھو بیٹا تھا لیکن میں یہ کیسے بھول سکتا ہوں کہ جس نے بلایا ہے وہ سب سے زیادہ پیارا تھا. تو بڑے ہی بے وقوفی کا سودا ہوتا ہے کہ انسان اس چیز کو جو ادنا ہے اس کو تو کھو بیٹھا ہے، اس کی خاطر اس کو لینے کی تمنا میں اعلیٰ کو کھو بیٹھے اور وہ بھی نہ ملے. اب یہ پیالی والی مثال اور تیل والی مثال اس پہ صادق آتی ہے مگر اس سے بہت زیادہ بڑی بے وقوفی ہے. پیسے 2 پیسے تیل کا کیا فرق پڑتا ہے، مگر انسان آزمائش پہ پڑھ کے اپنے خدا کو کھو دے، یہ بہت ہی برا سودا ہے. اور پھر بیکار سودا، بے معنی اور لغو. کیونکہ اگر آپ روئیں پیٹیں تب بھی آپ کا عزیز، کھویا ہوا عزیز آپ کو نہیں ملے گا، نہ روئیں پیٹیں تب بھی نہیں ملے گا. تو آپ کے لیے تو چارہ کوئی نہیں ہے. اختیار ہو تو انسان کوشش کرے، اختیار ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے محض گناہ بے لذت اور بے وقوفی ہے ایسے موقع پر جب انسان کچھ کھو دے، خواہ وہ پورا وجود جاتا رہے یا کسی ایک عضو کا نقصان پہنچے، خدا کی رضا پر نظر رکھتے ہوئے عرض کرے کہ جو کچھ تیرا ہے تو نے جتنا چاہا لے لیا، بلانے والا ہے سب سے پیارا، اسی پہ اے دل تو جاں فدا کر. تو ایسے بندے خدا کو عزیز تر ہو جاتے ہیں اور جو کچھ ان کے پاس رہتا ہے اس کو بہت برکت دی جاتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو سلوک فرمایا ہے وہ ایک زندہ مثال ہے. کیا آپ نے خدا کی خاطر قربانیاں کی؟ ظاہر میں تو کچھ بھی نہیں تھی. فرماتے ہیں میں بچپن میں جو روٹی مجھے ملا کرتی تھی وہ اپنے غریب بھائیوں میں بانٹ دیا کرتا تھا، بعض دفعہ چنے کھا کر گزارا کر لیتا تھا. پھر فرماتے ہیں کہ گھر کی بچی ہوئی روٹیاں مجھے ملا کرتی تھیں. وہ کیا چیز تھی جو قربان کی گئی؟ چند روٹیاں ہی تھیں نا، لیکن جتنا اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اور جماعت کو پھر عطا فرمایا ہے اس کی کوئی مثال دکھائی نہیں دیتی کہ اتنے بڑے فضل اتنی جلدی جلدی اللہ تعالیٰ کسی بندے کی معمولی قربانیوں پر نظر ڈال کر فرمائے. معمولی قربانیاں ظاہر کے لحاظ سے، لیکن اصل قربانی روح اور جذبے کی وجہ سے عظمت پاتی ہے. ایک انسان بعض دفعہ 1,00,000 روپیہ، 1,00,000 پاؤنڈ یا 10 لاکھ ڈالر بھی دے سکتا ہے اور ایک آدمی $10 بھی چندہ دے دیتا ہے. ہم اپنی نظر سے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس نے بہت بڑا کام کیا، اس نے بہت چھوٹا کام کیا. اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے تو وہ اس سے پیچھے جو دل کے جذبے ہیں ان پر نظر رکھتا ہے. اس لیے وہ قربانیاں جو خدا کے نظر میں مقبول ہوں وہی ہوتی ہیں جن کے پیچھے اللہ سے محبت کے اور انکساری کے جذبات کار فرما ہوتے ہیں اور قطعاً اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا کی نظر میں وہ آتی ہیں کہ نہیں آتی. بس خدا کے حضور ثابت قدم رہنا ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا فقدان کفر ہے. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی عظیم نصیحت فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو نوحے کرتے ہیں، نوحے سے مراد ویسے تو غم تو ہوتا ہی ہے. خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بچے کے وصال پر رو پڑے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے. اس کو نوحہ کرنا نہیں کہتے، وہ اور چیز ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے.
لیکن نوح سے مراد یہ ہے کہ پیٹنا اور واویلا کرنا کہ لے گیا سب کچھ خدا، کچھ بھی نہیں چھوڑا، ہم مارے گئے، برباد ہو گئے، یہ وہ کیفیت ہے جو کفر ہے۔ پس جماعت کو ہمیشہ مصائب اور تکلیفوں پر صبر سیکھنا چاہیے، اور اگر یہ صبر اللہ کی رضا کی خاطر کریں گے تو وہ اس سے بہت زیادہ عطا کرتا ہے جو آپ نے کھویا اور جس پر آپ نے صبر کیا۔ جہاں تک طبی غم کا تعلق ہے، اس سے تو اللہ تعالیٰ منع نہیں فرماتا، وہ ایسا غم نہیں ہونا چاہیے جو آپ کے اور اللہ کے تعلقات کی راہ میں حائل ہو جائے، بلکہ ان تعلقات کو بڑھانے کا موجب ہونا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بیٹے کو لحد میں اتار رہے تھے تو حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس وقت کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اور روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے، دل کی نرمی خدا کا احسان ہے، اگر تجھے یہ نرمی نصیب نہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بس غم ہونا اور دل کا دکھنا یہ کفر نہیں ہے، لیکن اس غم کو کیسے آپ سنبھالتے ہیں، اس سے کیا سلوک کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ اللہ سے دور چلے جاتے ہیں یا اللہ کے قریب آ جاتے ہیں، یہ وہ امر ہے جو اس وقت زیر نظر ہے۔ بس جو شخص ایسے نوحے کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کا غم سب سے پیارے وجود کو بھی اس کے ہاتھ سے گوا دیتا ہے، یعنی اللہ اس سے دور چلا جاتا ہے، اس کا سودا بہت نقصان کا سودا ہے۔ وقت چونکہ ہو چکا ہے اور یہ مضمون ابھی کافی باقی ہے، انشاءاللہ تعالی باقی آئندہ خطبے میں جب بھی موقع ملے گا بیان کروں گا۔ میں نے کہا یہ تو ٹھنڈا ہو گیا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اکبر۔ دوست ٹھہریں، ابھی بیٹھیں۔ وفات کے صدموں کا ذکر چل رہا تھا جب خطبہ ختم ہوا ہے۔ جماعت کے بعض بہت ہی مخلص فدائی بے لوث کارکن ایسے ہیں، وقتاً فوقتاً اللہ انہیں بلاتا رہتا ہے۔ حال ہی میں ہمیں چودھری محمد عیسیٰ صاحب مبلغ سلسلہ کی وصال کا صدمہ پہنچا ہے۔ ایک لمبا عرصے تک
ہم اکٹھے پڑھتے رہے ہیں اور ایک لمبے عرصے تک انہوں نے انگلستان میں میرے ساتھ خدمت کے فرائض سر انجام دیے ہیں. بہت ہی بے لوث اور فدائی مخلص کارکن تھے. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے. ان کی یعنی ابھی نماز جمعہ کے بعد نماز عصر جمع ہوگی، پھر اس کے بعد جو جنازے ہوں گے ان میں چودھری محمد عیسیٰ صاحب کا نماز جنازہ غائب ہوگی. ایک اور سلسلے کے معروف خاندان اور کے فرد جو خود بھی بہت مخلص اور فدائی تھے، سید محمد سرور شاہ صاحب، وہ انگلستان کی جماعت سے تعلق رکھتے تھے لیکن لاہور گئے تھے، وہاں ان کی وفات ہوئی ہے. ایک قاضی بشیر احمد صاحب افصاحی وال، جو ڈاکٹر حمید الرحمان صاحب امیر جماعت لاس اینجلیس کے ماموں تھے اور جماعت کے ساتھ ہمیشہ اخلاص کا تعلق رکھا، ان کا وصال ہوا ہے. ایک حضرت سیٹھ عبداللہ اعلیٰ دین صاحب کے صاحبزادے یوسف احمد اعلیٰ دین صاحب کے وصال کی اطلاع ملی ہے حیدرآباد دکن سے. اور ایک مکرمہ سلیمہ اوصاف علی صاحبہ بنت حضرت مولانا ذوالفقار علی خان صاحب گوہر کا وصال ہوا ہے. ان سب کی نماز جنازہ انشاءاللہ نماز جمعہ اور عصر کے مان بعد ہوگی. اب سب بندی کر لیجئے.